أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 1 پہلی آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے تمام لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عرب کے رہنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ، یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ عجم کے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے اہل علم تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے حبش کے رہنے والوں تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، اے مالدار، اے غریب، اے فقیر، فلاں فلاں نام نہیں لیا اللہ نے، بلکہ اللہ نے یوں اعلان فرمایا اے الناس، اے تمام لوگوں، چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، چاہے حسین جمیل ہو چاہے بد شکل بد صورت ہو، چاہے پیسے والے ہوں چاہے غربت والے ہوں، چاہے بڑے لوگ ہوں چاہے چھوٹے ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سب اپنے رب سے ڈر جاؤ، تمام کے تمام لوگ۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام سے ایک ہی نفس سے تم کو وجود بخشا، حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ رب العزت نے اسی آدم علیہ السلام کی نفس مبارک سے اس کا جوڑا بنایا، حوا علیہ السلام، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اللہ نے ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو، وَنِسَاءً، بہت ساری عورتوں کو اللہ نے پھیلا دیا کائنات کے اندر، روئے زمین کے اندر۔ اللہ نے ابتداً تم کو ایک باپ سے بنایا، پھر اس سے اللہ نے جوڑے کو بنایا، پھر دونوں سے اللہ رب العزت نے بے شمار انسانوں کو پیدا فرمایا۔ واتقوا اللہ الذی، اس رب سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو، تساءلون بہ، کہ ایک دوسرے سے تم اس کا وسیلہ مانگ کر سوال کرتے ہو، یار اللہ کے لیے مجھے معاف کرو، یار اللہ کی رضا کے لیے فلاں کام کرو۔ والارحام، اسی رب سے ڈرو صلہ رحمی کے بارے میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ بھائی اس آیات سے پتہ چلتا ہے نکاح کی فضیلت کا، کہ اللہ فرماتے ہیں نکاح کرنا اصل مقصد یہ رکھتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار تب ہوگا جب ہم نکاح والی سنت کو عام کریں۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کہہ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 کاموں کے اندر تاخیر نہیں جائز، 3 کام جب آ جائے موقع محل پر تو جلدی کرو۔ ایک جنازہ، جب جنازہ حاضر ہو جائے، غسل دی جائے میت کو، کفن دی جائے میت کو، پھر کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اگر انتظار کرو گے شاید اس پر برزخی آثار نمودار ہو جائے، تو کیا کرو گے پھر؟ اور دوسری چیز رسول اللہ فرماتے نماز کا وقت آ جائے، چاہے خان ہو، نواب ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، ارباب ہو، انتظار کرنا پڑے انتظار نہ کرو، جب نماز کا وقت پورا ہو جائے نماز وقت پہ ادا کرو۔ اور تیسرا کام حضور نے فرض منصبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہاری بیٹی بڑی ہو جائے، جب بیٹا بڑا ہو جائے،
حد بلوغت تک پہنچ جائے. حد بلوغت یہ ہے کہ زیر ناف بال اگنے شروع ہو جائے اور زیر بغل بال اگنے شروع ہو جائے. امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. تو یہ بالغ ہو جائے گا. بلوغت کے بعد اس کے لیے شادی کرنی ضروری ہوتی ہے. 15 سال کا لڑکا ہو، 13 سال کی لڑکی ہو، یا 20 سال کا لڑکا ہو، 16 17 18 سال کی لڑکی ہو، تو شادی کرو. جلدی کرو، کسی کا انتظار نہ کرو. کیوں؟ اگر یہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو ماں باپ شریک جرم ثابت ہو جائیں گے. اس لیے نکاح ضروری چیز ہے. اہم کردار اسلام کے اندر جو ہے نکاح کرنے کا ہے، اور اس سے بے حیائی ختم ہوتی جاتی ہے، اس سے فحش ختم ہو جاتا ہے، اس سے بد کلامی رک جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ میں دے دے اور ہنس سے، اللہ رب العزت ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے پیار والی زندگی. قرآن ہمیں بتاتا ہے. میرے ہاتھ میں رب کا کلام ہے. آج میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ میرج بیروں کی طرف سے ایک رشتہ شیئر کرنے والا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی رشتہ ہے. رشتے بہت سارے ہمارے پاس ہیں. ہر مسلک کے، ہر برادری کے رشتے موجود ہیں. لیکن آج ایک رشتہ شیئر کرنے والا ہوں بطور مثال کے، بطور سمپل آپ سمجھے. یہ رشتہ طلاق یافتہ لڑکی ہے. نام ان کا ہے عظمیٰ. نام ہے عظمیٰ اور ولدیت ہے اشرف صاحب. تعلیم ماشاءاللہ ان کا ہے BA اور عمر ان کی 25 سال ہے. بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں. برادری مغل ہے. اہل سنت ان کا مسلک ہے. کاروبار جو ہے سلائی پارلر ہے. بھائی ماہانہ ٹھیک ہے ان کا. رہائش گھر اپنا ہے اور ڈیمانڈز کوئی نہیں. صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی اچھے لوگ. پہلے سے بیچاری طلاق ہو چکی ہے. اب اچھے لوگ کی تلاش ہے. اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو زندگی کے اصول سمجھنے والے ہوتے ہیں. تو اچھے لوگ کی ڈیمانڈ ہے. ایڈریس کرامت کالونی، وحدت روڈ، لاہور. لاہور ہے نا؟ لاہور. جزاکم اللہ خیر.